سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ خیر الدین باربروسا اپنے ساتھیوں کے ساتھ 2 دن تک سمندر کے اندر سرگرداں رہا۔ اس کے بعد آدھی رات کے قریب وہ بے روک طوفانوں، یاس کے دامن بچھاتے بھنور اور فیض و غضب کے دھاروں کی طرح جزیرہ پنون کی طرف بڑھا تھا، اس لیے کہ اس کے طلائیہ گروں نے اطلاع کر دی تھی کہ ہسپانیہ سے جس قدر سامان آنا تھا وہ جزیرہ پنون پہنچ چکا ہے۔ خیر الدین کو اسی خبر کا انتظار تھا۔ آدھی رات کے قریب وہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ جزیرہ پنون کے ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ سب سے پہلے اس نے ہسپانیہ سے آنے والے جہازوں پر قبضہ کیا۔ ان کے اندر جو ملاح سو رہے تھے ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ پھر جزیرہ پنون کے محافظوں پر خیر الدین باربروسا روحوں کی تاریکیوں میں سرگرداں، بغض عداوت کی اندھیاؤں، پابند سلاسل کر دینے والی عداوتوں کی لپیٹوں اور خوفناک بے روک گفتوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ جزیرہ پنون کے اندر پہلے بھی ایک لشکر تھا اور اب ہسپانیہ سے کمک پہنچ گئی تھی، لہٰذا وہاں ہسپانیہ والوں کی خاصی طاقت تھی۔ لیکن خیر الدین باربروسا کا حملہ ایسا اچانک تھا کہ انہیں سنبھلنے میں وقت لگا۔ تاہم جزیرہ پنون کا ہسپانوی سالار اور کمانڈر ڈان مارٹن سنبھل گیا اور مسلمانوں کے خلاف اس نے جوابی کارروائی کرنا شروع کی۔ لیکن باربروسا کے تیز حملوں کے سامنے اس کی ہر کوشش، اس کا ہر جتن ناکام ثابت ہوا۔ رات کی گہری تاریکی میں آسمان پر چمکتے ستاروں نے دیکھا خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کے حملوں میں نگاہ و فکر کی رفت جیسی شادابی، اجالوں کی زمزمہ خیزی جیسی بے باکی تھی۔ وہ ساحلوں کی نقیب، آندھیوں کی محرم اور طوفانوں کے تلاطم بن کر جزیرہ پنون میں اپنے سامنے آنے والے دشمن کے ہر لشکری کو خون کا غسل دیتے چلے گئے تھے۔ خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کے حملوں سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ خاک کو طوفانوں پر سوار کرانے، سورج پر چراغ کو ہنسانے، غبار کو پربتوں سے ٹکرانے اور ظلمتوں کی خلیج کو ستاروں کا لباس پہنانے کے لیے پیدا کیے گئے ہوں۔ کافی دیر تک جزیرہ پنون میں ہولناک جنگ جاری رہی۔ خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی رتوں کی بساط لپیٹنے والے، جنگجو اقوام کی تقدیر بدل دینے والی بحر کی ہیجان خیزیوں کی طرح آخرکار جزیرہ کے اندر ہسپانویوں کے لشکر پر غالب آتے دکھائی دیے۔ جزیرہ پنون میں جو ہسپانوی تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے لشکر کی زیادہ تعداد کو حملہ آوروں نے موت کی گھاٹ اتار دیا ہے اور رات کی تاریکی میں جنگ اسی طرح جاری رہی، تو جزیرہ پنون میں جس قدر ہسپانوی ہیں ان کا مکمل طور پر صفایا کر دیا جائے گا۔ تب انہوں نے حملہ آور خیر الدین باربروسا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے اور امان کے طالب ہوئے تھے۔ جزیرے کے اندر جس قدر ہسپانیہ کے جنگجو تھے، سب کو نہتہ کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ جزیرے کے اندر جو مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا، اس کے اندر سامان حرب و ضرب کے علاوہ رسد کا سامان بھی رکھا جاتا تھا۔ اس قلعے کی فصیلوں کو گرا کر خیر الدین باربروسا نے تہس نہس کر دیا۔ جزیرے کے اطراف میں اس نے اپنے طلائیہ گروں کے چھوٹے چھوٹے دستے کشتیوں کے اندر پھیلا دیے تاکہ کوئی بھی کشتی یا جہاز ہسپانیہ سے یا افریقہ کے ساحل سے جزیرے کی طرف نہ آنے پائے۔ اس سارے کام سے فراغت پانے کے بعد خیر الدین باربروسا نے جزیرے کے اندر جس قدر ہسپانوی قیدی بنائے گئے تھے انہیں ایک جگہ جمع کیا گیا۔ فصیلوں اور قلعوں کو گرا کر جو ملبہ جزیرے میں جمع ہوا تھا اسے کام میں لایا گیا اور ملبے کو سمندر کے اندر پھینکا جانے لگا۔ اس طرح اس ملبے سے خیر الدین نے سمندر کے اندر دور تک ایک علامتی دیوار سی بنا دی تھی۔ اس طرح اس دیوار کی وجہ سے جزیرہ افریقہ کا ساحل مزید قریب ہو گیا تھا۔ جزیرے کی شکل و صورت اور ہیبت بدلنے کے بعد وہ بحری جہاز جو ہسپانیہ سے سامان لے کر آئے تھے انہیں خیر الدین باربروسا نے اپنے بحری بیڑے میں شامل کر لیا۔ اتنی دیر تک الجزائر میں جو مونکیڈ نام کا ہسپانوی حکمران اور سالار تھا اسے خبر ہو گئی کہ باربروسا نے جزیرہ پنون پر حملہ آور ہو کر ہسپانیہ والوں کو نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا اس نے ایک بیڑا جزیرہ پنون میں ہسپانیہ والوں کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ لیکن اس بحری بیڑے کی جو حالت خیر الدین باربروسا نے کی، اس حالت پر افریقہ کے ساحلوں کے لوگ ایک عرصے تک مذاق اڑاتے رہے۔ ہوا یوں کہ جب جزیرے کے محصورین کی کمک کے لیے ہسپانوی بیڑا جزیرہ پنون پہنچا تو وہ حیران پریشان رہ گئے، اس لیے کہ خیر الدین باربروسا نے جزیرے کی شکل و صورت اور ہیبت بالکل بدل دی تھی۔ وہ جزیروں کو پہچان نہ پائے۔ جزیرے کے اندر جو مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا اس کا اب نام و نشان نہ تھا۔ خیر الدین باربروسا نے سمندر کے اندر جو دیوار بنائی تھی اس کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ ہسپانوی بیڑا جب محصورین کی تلاش میں اس دیوار کے قریب اندر گھس آیا تب خیر الدین باربروسا نے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ ہسپانوی بیڑے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سمندر کے اندر تھوڑی دیر کے لیے ہولناک جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں خیر الدین باربروسا غالب رہا۔ جہازوں کے اندر جس قدر ہسپانوی تھے ان میں سے اکثر کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا، باقیوں کو چپو چلانے کے لیے قیدی بنا لیا گیا۔ ہسپانوی بیڑے کا جو کپتان تھا وہ بھی قیدیوں میں شامل کر لیا گیا تھا۔
ایسا کرنے کے بعد بڑی برق رفتاری کے ساتھ باربروسا الجزائر کے ساحل کی طرف بڑھا۔ وہاں مزید علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا اور وہاں اپنا ایک مضبوط اور مستحکم مستقر بنانے کا ارادہ کیا۔ ہسپانیہ کا بادشاہ چارلس کسی صورت پسند نہیں کرتا تھا کہ خیر الدین باربروسا جیسی بحری قوت الجزائر کو اپنا مسکن بنائے، کیونکہ وہاں سے آبنائے جبل طارق بہت قریب تھی اور پھر وہاں سے ہو کر نئی دنیا کے خزانے اسپین آتے تھے۔ خیر الدین باربروسا خزانے لانے والے جہازوں پر حملہ آور ہو سکتا تھا اور پھر ہسپانیہ کا ساحل بھی وہاں سے نزدیک تھا، لیکن باربروسا بھی وہاں سے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس کو الجزائر کا وہ ساحل بڑا پسند آیا جو سورج سے چمکتی ہوئی پہاڑیوں پر پھیلا ہوا تھا اور جس کی حفاظت کے لیے مضبوط فصیلیں تھیں۔ اپنی رہائش کے لیے اس نے الجزائر کے پرانے بادشاہوں کا ایک محل پسند کیا جس کے اندر کھجوروں کا ایک بہت بڑا باغ تھا، جو خیر الدین باربروسا کو بڑا پسند آیا۔ اس محل نے بھی اس جانباز ملاح کا دل موہ لیا تھا۔ الجزائر کے ان نئے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد باربروسا نے وہاں عربوں کو آباد کیا جنہیں وہ ہسپانیہ سے نکال کر لایا تھا۔ وہاں اس نے چاروں طرف محنتی شیشہ گروں اور بہت سے آہن گروں کے محلے آباد کیے۔ ان کی مدد سے اس نے بندرگاہ پر بٹیاں اور گودیاں بنوائیں۔ دراصل افریقہ کے ساحلوں پر اپنی خواہشوں کے مطابق باربروسا وہاں ایک نیا اسپین آباد کرنا چاہتا تھا۔ الجزائر کے وسیع علاقوں پر باربروسا کا قبضہ کرنا ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ جہاں پہلے ہسپانیہ والوں کے پاس افریقہ کا وسیع حصہ تھا، وہاں اب ان کے مقبوضہ جات خیر الدین باربروسا کے سامنے سمٹنے لگے تھے۔ خیر الدین باربروسا کا سمندر کے اندر مقابلہ کرنے کے لیے اسپین کے شہنشاہ چارلس نے ایک بہترین اور انتہائی تجربہ کار امیر البحر کا انتخاب کیا اور اس کا نام اندریا دوریا تھا۔ یہ شخص جنیوا کا باشندہ تھا، بحری جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا تھا۔ چارلس نے ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کیا۔ وہ بیڑا اس نے اندریا دوریا کی کمانداری میں دیا اور اسے حکم دیا کہ باربروسا کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے اس کی خدمت میں پیش کرے۔ دوسری جانب ترک سلطنت میں بھی ایک تبدیلی آ چکی تھی۔ سلطان سلیم فوت ہو چکا تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا سلطان سلیمان ترکوں کا حکمران بنا تھا۔ سلطان سلیمان کو بھی تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کی اطلاع اس کے طلایہ گر دے رہے تھے۔ سلطان کو جب خبر ہوئی کہ یورپ کی طاقتیں ترکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتیں، لہٰذا انہوں نے اپنی بحری طاقت کو بڑھانا شروع کر دیا تھا تاکہ سمندر میں مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے خشکی میں بھی فوائد حاصل کریں۔ ان حالات میں سلطان سلیمان نے تیز رفتار قاصد باربروسا کی طرف بھجوائے اور اسے قسطنطنیہ طلب کیا۔ سلطان سلیمان کا حکم ملنے کے بعد افریقہ میں اس نے اپنے علاقوں پر اپنے کچھ لشکری متعین کیے۔ اس کے بعد اس نے سلطان سلیمان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے کوچ کیا۔ قسطنطنیہ جانے کے لیے اس نے عجیب و غریب راستے کا انتخاب کیا۔ اس غیر معمولی ذہانت رکھنے والے امیر البحر نے پہلے شمال کا رخ کیا اور ایک ہسپانوی جزیرے پر آندھی اور طوفان کی طرح حملہ آور ہوا۔ جزیرے میں جس قدر ہسپانوی تھے انہیں اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جزیرے میں جس قدر مال و اسباب تھا وہ جہازوں پر لاد کر وہاں سے چلتا بنا۔ اس کے بعد اس نے جنوب مشرق کی طرف رخ کیا، اس لیے کہ سمندر کے اندر اس کے سرگردہ ملاحوں نے خبر دی تھی کہ جنیوا والوں کے کچھ جہاز غلہ اور اناج لے کر جا رہے ہیں، لہٰذا خیر الدین ان کی طرف بڑھا۔ وہ جنیوا کے جہازوں پر حملہ آور ہوا، سارے غلے اور اناج پر اس نے قبضہ کر لیا اور ان کے بحری قافلے کو بھی گرفتار کر کے اپنے بحری بیڑے میں شامل کر لیا۔ پھر اس نے جزیرہ مالٹا کے اطراف میں چکر کاٹا۔ مالٹا کے نائٹ جو انتہائی خطرناک اور ناقابل تسخیر خیال کیے جاتے تھے، انہیں جرأت نہ ہوئی کہ وہ آنکھ اٹھا کر بھی خیر الدین باربروسا کی طرف دیکھ سکے۔ اس دوران خیر الدین باربروسا کو ایک اور اچھا ساتھی اور ایک نیڈر کمانڈر اور ایک نایاب کپتان بھی مل گیا تھا۔ اس کا نام ترغوت تھا۔ یورپ والے اسے زیادہ تر دراگوت کے نام سے جانتے تھے۔ یہ اناطولیہ کا رہنے والا تھا، پہلے پہلوان تھا۔ اس پیشے سے اس نے خوب پیسہ بھی کمایا۔ اس سے ایک چھوٹی سی کشتی خریدی۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں میں اضافہ کرتے ہوئے اس نے بھی ہسپانیہ سے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کو نکالنے کا کام شروع کیا تھا۔ جزیرہ پنون پر قبضہ کرنے کے بعد جب خیر الدین باربروسا نے مغرب کی طرف سے ایک لمبا کعوہ کاٹا تو اس دوران دراگوت اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیر الدین باربروسا سے آن ملا تھا۔ اس طرح خیر الدین باربروسا کی بحری طاقت اور قوت میں اضافہ ہوا تھا اور اسے ایک نیڈر کپتان بھی مل گیا تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ ترغوت انتہا کا دلیر اور نیڈر تھا، اس لیے ان مواقع پر بھی اسے زیادہ کامیابی ہوتی تھی جب اس کے پاس تھوڑے سے جہاز بھی ہوتے ہوں اور وہ تنہا چند جہازوں کی کمانداری کرتے ہوئے دشمن کو شکست دینے کا ہنر جانتا تھا۔ بہرحال مالٹا کا چکر کاٹتے ہوئے خیر الدین باربروسا جب آگے بڑھا تو اسے خبر ہوئی کہ ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس نے اپنے امیر البحر اندریا دوریا کو خیر الدین کا تعاقب کرنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ خیر الدین کو اس کے لیے گرفتار کرے۔ یہ خبر ملتے ہی آندھی اور طوفان کی طرح خیر الدین باربروسا اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں آیا اور سمندر کے اندر اس سمت بڑھا جس سمت سے اندریا دوریا کے اثرات تھے۔
ادھر جب ہسپانوی امیر البحر اندریا دوریا کو خبر ہوئی کہ سمندر کے اندر خیر الدین باربروسا اور اس کے کپتان اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہیں تو وہ ایک گمنام جزیرے میں چھپ کر اپنے آپ کو محفوظ کر گیا۔ اس کے بعد خیر الدین باربروسا نے قسطنطنیہ کا رخ کیا۔ گیلی پول کے قریب اس نے اپنے بوسیدہ جہازوں پر رنگ کرنے کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد وہ قسطنطنیہ میں سلطان سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب اس کا بحری بیڑا قسطنطنیہ کے سمندر میں داخل ہوا تو عجیب سا سما تھا۔ کالے جہازوں پر جھنڈے لہرا رہے تھے، جہازوں سے توپیں سلامی دے رہی تھیں اور قسطنطنیہ کی طرف آتے ہوئے انہیں جو جنیوا اور دوسرے دشمن قوتوں کی کشتیاں اور جہاز چینے تھے وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، سامان سے بھرے اور لدے ہوئے تھے۔ خیر الدین جب دیوان عام میں سلطان سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کی شان آن بان عجیب تھی۔ اس کے ساتھ اس وقت اس کے 18 انتہائی تجربہ کار کپتان تھے اور ساتھ ہی مال غنیمت سے بھرے ہوئے وہ جہاز اس نے سلطان سلیمان کی خدمت میں پیش کیے جو سمندر کے اندر اس نے دشمن قوتوں سے حاصل کیے تھے۔ سلطان سلیمان اور خیر الدین کی ملاقات بھی عجیب و غریب تھی۔ زمین کے سب سے بڑے تاجدار سلطان سلیمان کے سامنے ایک ایسا شخص کھڑا تھا جس کی داستانیں سمندر سمندر مشہور تھیں۔ سلطان سلیمان نے دیکھا اس کا جسم بھاری تھا، اس کے انداز میں بے چینی تھی، اس کے چہرے کی رنبت تانبے کسی ہو گئی تھی، اس کی ترچی ہوئی داڑھی میں کہیں کہیں سفید بال بھی چلکنے لگے تھے۔ سلطان سلیمان نے یہ بھی دیکھا کہ وہ پہلوانوں کی طرح تنومند تھا، اس کے ناک چونچ کی طرح نوکیلی تھی۔ سلطان سلیمان کو کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ دل کا بڑا نرم ہے، لیکن جب غصہ آتا ہے تو بڑا سنگ دل ملاح بن جاتا ہے، پیدائشی ملاح ہے، اور یہ کہ اسے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے خلاف طوفان اور جکڑ کس ہمت سے اٹھنے والے ہیں۔ سلطان سلیمان نے اسے امیر البحر بنایا اور پاشا کا خطاب دیا اور اس کے ذمے یہ کام لگایا کہ سمندر کے اندر یورپ کی ہر بحری طاقت کو شکست دے کر اپنے ساتھ مصروف رکھے تاکہ سلطان سلیمان ایشیا اور یورپ کے اندر خشکی کی مہموں کی طرف اپنی توجہ مبذول کرنے کی پوری آزادی اور فراغت ہو۔ ملاقات کے دوران سلطان سلیمان نے خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کو مرثا تلواریں عنایت کیں، اپنا اسلحہ سازی کا کارخانہ ان کے سپرد کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی نگرانی میں ایک بہترین بحری بیڑا تیار کریں۔ یہ حکم ملتے ہی باربروسا کی مستدی اور قوت عملی کی بدولت قسطنطنیہ میں ایک نیا بحری بیڑا تیار ہونے لگا۔ اس کام میں اس کے سارے ساتھی مستدی کے ساتھ اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ پرانے جہازوں کی مرمت ہونے لگی، نئے نئے جہاز اور کشتیاں بننے لگیں اور ان کے عرشوں پر نئے نئے کماندار مقرر ہونے لگے۔ ترک لشکریوں کو ملاحوں کی رسیوں اور بادبانوں کے استعمال کے گر سکھائے جانے لگے۔ بہت بڑے پیمانے پر حرب و ضرب کا سامان تیار ہونے لگا۔ جہازوں اور کشتیوں کے بنانے کے لیے سلطان سلیمان نے خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کے لیے لکڑی، کپڑے، تارکول، پیتل کی توپوں اور تانبے اور دوسری اشیاء کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ خیر الدین باربروسا کو سلطان نے ہر طرح کی آسائش مہیا کی تھی۔ اس طرح خیر الدین باربروسا اور اس کے کپتانوں اور ساتھیوں کی نگرانی میں قسطنطنیہ کے اندر لگ بھگ 84 جہاز بننا شروع ہو گئے تھے۔ قسطنطنیہ میں قیام کے دوران خیر الدین باربروسا کے آوارہ گرد ملاحوں نے خبر دی کہ چند ہفتوں تک نئی دنیا کی طرف سے کچھ جہاز آئیں گے جن کے اندر ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس کے لیے سونا لدا ہوا ہے۔ یہ خبر یقیناً باربروسا کے لیے خوش کن تھی، لہٰذا اس نے اپنے کچھ جہازوں کو علیحدہ کیا۔ ان جہازوں کی کمانداری اس نے کاکاد اور حسن کرسو کے سپرد کی اور انہیں حکم دیا کہ نئی دنیا سے ہسپانیہ سونا لانے والے جہازوں پر حملہ آور ہوں اور ان سے ہر چیز چھین کر اپنے قبضے میں کر لیں۔ اس طرح چند جہازوں اور کشتیوں کو لے کر اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ حسن کرسو اور کاکاد قسطنطنیہ سے مغربی سمندروں کا رخ کر گئے تھے۔